اور اگر اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو اس پہ سب متفق ہیں کہ وہ آزمائش ہے. اور قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ وہ کیا ہے, یہ دنیا اصل نہیں ہے, اس کے بعد دنیا کیا ہے, اصل ہے. یہ تو ایگزامینیشن ہال ہے. تو پھر وہ امتحانی پرچہ ہے کس کے پاس, وہ سوالات ہیں کیا؟ عیسائی کہتے ہیں ہم صحیح ہیں, یہودی کہتے ہیں ہم صحیح ہیں, مسلمان کہتے ہیں ہم. ان تینوں کے علاوہ تو کسی کے پاس پرچہ ہے ہی نہیں نا. ان تینوں کے علاوہ تو کوئی یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے, وہ تو دعویٰ ہی نہیں کر سکتے. بالٹی میں کپڑے دھونے کا صحیح طریقہ. بالٹی میں کپڑے دھو رہی ہوں, اوپر سے پانی بھی کھول رکھا ہے کہ آپ پانی میں شلوار, دوپٹہ, قمیض ایک ساتھ دھو کر نکال لیں, یا شلوار الگ دھوئیں پھر پانی تبدیل کر کے قمیض میں دھوئیں گے, پھر دوپٹہ. اور اگر اوپر سے نل نہ کھلا ہو تو کیا حکم ہے؟ اخت سبحان اسلام آباد. دیکھیں, بالٹی میں سارے کپڑے ایک ساتھ ڈال کے دھونا جائز ہے, لیکن اگر ایک کپڑا ناپاک ہوگا تو اس کی وجہ سے باقی سارے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے, یہ ذہن میں رکھیں. اور پھر سارے کپڑوں کو باقاعدہ 3 دفعہ دھو کے پاک کرنا پڑے گا. تو اگر آپ نے ناپاک کپڑے بھی ڈال دیے تو اس ناپاک کپڑے میں اگر نجاست نظر آ رہی ہے تو اس کو رگڑ کے صاف کرنا ضروری ہے, اور پھر آپ اس کو 3 دفعہ جو ہے بالٹی میں سے پانی گزار لیں گے تو سارے کپڑے پاک ہو جائیں گے. بہتر یہی ہے کہ ناپاک کپڑوں کو پہلے الگ سے دھو لیا جائے تاکہ وہ پاک کپڑوں سے خلط نہ ہو, اور پھر سب کو اکٹھا بالٹی میں ڈال کے اس پانی نکال دیں گے. تو اہل سنت والجماعت جائیں گے جنت میں, ٹھیک ہے نا. بس چھوڑو یار, ابھی ان سے پڈا ختم کر دیا ہم نے. تو جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ لوگ جو جس طرح کی تقریریں کر رہے ہیں نا, ان تقریروں سے لگتا ہے کہ اس امت کی جنت میں بہت تھوڑی سی صفیں ہوں گی. حدیث میں آتا ہے کہ 80 صفیں میری امت کی ہوں گی, تو بہت بڑی تعداد ہوگی جو انشاءاللہ ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الاخرین, قرآن کہہ رہا ہے. تو اتنا بھی خطرناک معاملہ نہیں ہے. اور ان لوگوں کی تقریریں آپ سنتے رہو تو آپ کو لگے گا 4-6 آدمیوں کے علاوہ جنت میں جانے والا کوئی بھی نہیں ہے. یہ جس کو نامزد کرتے ہیں, جس کے ہاتھ چوم لیں جا کے, وہ شاید چلا جائے. تو ابھی دیکھو, اگر میری ملاقات ہوئی کوئی اچھی ہو گئی تو شاید میں بھی ہو جاؤں جنتیوں میں. شاید اللہ ہمیں بھی بخش دے. معین اختر نے کہا تھا نا, باقاعدہ پراپر دینی ادارہ ہونا چاہیے, انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے کوئی دینی, جہاں محققین بیٹھے ہوئے ہوں. ورنہ آج تو پتھر اٹھاؤ مفتی نکلتا ہے. مفتی عبدالقوی کو بھی لوگوں نے مفتی بنا دیا. اب آپ مفتی عبدالقوی صاحب سے فتویٰ لے کے رکھو گے کیا اس کو؟ پتھر اٹھاؤ مفتی نکل رہا ہے. باقاعدہ ادارہ ہونا چاہیے, بڑے بڑے ادارے ہیں دینی.